رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ تعویذات ہیں جو گلے سے اتارے گئے ہیں، اور چیک کر لیں کہ آیا ان کے اندر کیا کچھ لپیٹا ہوا ہے، آیا قرآن کی آیتیں ہیں یا پھر کوئی ہندسی ہیں یا پھر کوئی غیر شرعی رقیہ ہے۔ یہ سب چیک کر لیں۔ تعویذ تو بڑے مزے سے پہن لیا جاتا ہے گلے میں، لیکن کبھی بھی اسے کھول کر چیک نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ اس کے اندر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ آیا قرآن کی آیتیں ہیں یا کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ چلیں اسے چیک کریں گے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اور اتنی مضبوطی سے اسے لپیٹا گیا ہے کہ کوئی ماہر انسان ہی اسے کھول سکتا ہے، اور اتنے پکے دھاگے سے اسے باندھا گیا ہے، لپیٹا گیا ہے، اور بہت ہی مضبوط طریقے سے اسے جو ہے نا لپیٹا گیا ہے۔ اب یہ ہم نے کسی کے گلے سے اتروائے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر آیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر قرآن کی آیتیں ہیں بھی یا ایسے ہی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ دیکھیں اس کے اندر کوئی قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، اور کچھ پیچھے ہندسے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، کچھ ہندسے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اور کوئی قرآن کی آیتیں وغیرہ نہیں ہیں، اور کسی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا جادو ختم کر، اور پتہ نہیں کس سے وہ کہا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جنات سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ شرک وغیرہ ہمارے گھروں میں عام پایا جاتا ہے، جسے ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ کے سوا کون کام بنانے والا ہے۔ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ یہ 5 تعویذ ہیں جو گلے سے اتارے گئے ہیں، کچھ پاؤں میں باندھے گئے تھے، کچھ گلے میں۔ اگر تعویذ ہی اثر کرتے تو پھر پورا قرآن تو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو اگر قرآن شفا ہے تو پھر ہمارے گھر میں پوری شفا موجود ہے الحمدللہ، اور ہم اسے پڑھتے بھی ہیں۔ اور ان چیزوں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اگر آپ کے گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ ہے تو اسے چیک کیجئے کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیونکہ یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ شرک اگر ہمارے گھروں میں ہوتا رہا تو اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بالکل دور رہنا ہے۔ تعویذ پہننے والے کا عقیدہ انہی چیزوں پر چلا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ پہنا ہے بس اسی سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اسی سے سب کچھ میرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا پورا عقیدہ جو ہوتا ہے اس کو باندھ دینے کے بعد اطمینان زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ باندھ لیا ہے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے سخت ناراض ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب یہ کاغذ کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے قرآن کی بسم اللہ لکھی گئی ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لکھی گئی ہے، تو اس کا اثر بھی کیا ہوگا؟ تو جو اندر لکھا گیا ہے وہ کسی جنات وغیرہ سے کہا گیا ہے کہ جادو کا اثر ختم کر، اور اللہ سے اس میں کوئی مدد مانگی بھی نہیں گئی۔ یہ سراسر جو ہے ناجائز ہے۔ ہمیں اپنے گلوں سے اس طرح کی خرافات کو اتار دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعویذات کو پہننے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں دم کرنے کو فرمایا ہے۔ اس لیے دم کرنا ثابت ہے، اور ان چیزوں کو گلے میں لٹکانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ میرے خود آنکھوں دیکھا سارے تعویذ میں نے کھولے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ جو تعویذ لکھنے والے ہیں وہ اپنی من گھڑت باتیں لکھتے ہیں، کوئی اس میں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، اور اگر ہوں گی بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کو تم گلے میں باندھ لو، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا، نہ سنت سے ثابت ہے۔
ہاں اگر آپ پڑھیں گے آیت الکرسی تو انشاءاللہ جنات ضرور بھاگیں گے، اور اسے گلے میں لٹکانے سے ہرگز جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ایسے لوگوں کو کہ یہ جو خرافات گلے میں لٹکا لیے ہیں میرے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے جو یہ تعویذات دیتے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان پکا ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان خرافات سے بچنا چاہیے انسان کو۔ یہی تعویذات ہم واش روم میں بھی لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی آیتیں وغیرہ نہیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن اگر جو اس میں آیتیں ہوتی تو کتنی بے ادبی والی بات ہوتی قرآن پاک کی، تو ان چیزوں سے بھی بچا جائے۔